حق تعالی جل جلالہ کا کرم فضل احسان ہے، جنہوں نے کچھ لمحے اپنے گھر میں دین سیکھنے کی نسبت سے حاضری کی توفیق بخشی۔ اللہ اس کو قبول فرمائے، حق سچ کہتے سنتے عمل اور دعوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مختصر سی اصلاحی مجلس میں چند باتیں غزوہ احد کے حوالے سے عرض کرنا ہے۔ گزشتہ جمعہ پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ جہاد اسلام کا اصل نہیں ہے، اصل دعوت ہے، اور دعوت میں رکاوٹ آئے تو جہاد ہے۔ دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ جہاد کوئی لوٹ مار کے لیے نہیں ہے، جہاد غلبہ اسلام کے لیے ہے۔ اور تیسری بات یہ عرض کی تھی کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ چوتھی بات یہ عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے آخری 9 سالوں میں خود 27 بار نکل کر جہاد اور غزوہ کیا۔ اور پانچویں بات یہ عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے جہاد کیے ہیں ابتدائی، وہ سارے کے سارے دفاعی ہیں۔ صرف فتح مکہ سے شروع کر کے جو جہاد ہیں وہ اقدامی ہیں، اقدام ہیں، پہلے جا کر حملہ کرنا، پہلے مسلسل حملے ہوتے رہے اور آپ دفاع کرتے رہے۔ یوں سمجھیں کہ 7 سال تک، 10 سال میں 7 سال تک حملے ہوتے رہے، آپ دفاع کرتے رہے۔ آخری 3 سالوں میں اجازت ہوئی اب آپ بھی حملہ کریں، آپ بھی اب آگے بڑھیں دین اسلام کے لیے۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا کہ اسلام کا جہاد دولت کے لیے یا کسی کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے یا کسی کی جان کو تلف کرنے کے لیے یا کسی کے علاقے اور زمین پر اپنا تسلط جمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اسلام کا جہاد بھی کیسا امن والا ہے جس میں یہ واضح حکم ہے کہ تم نے ان کے مذہبی پیشواؤں کو قتل نہیں کرنا، عبادت گاہوں کو نہیں گرانا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، اور ان کے کھیتوں کو اور ان کے باغات کو آگ نہیں لگانی، جلانا نہیں ہے۔ یعنی باوجود اس کے کہ لڑائی ہو رہی ہے لیکن اسلام نے کچھ اصول بتائے ہیں۔ اور 8ویں بات یہ بھی عرض کی تھی کہ یوں ہی جا کے حملہ نہیں کر دیا جاتا، پہلے دعوت دی جاتی ہے، دعوت نہ مانے تو دوسرا نمبر ہوتا ہے اسلام کے نظام کے تحت زندگی گزارنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اگر اس کے لیے بھی نہیں تو پھر یہ نہیں کہ حملہ ہو جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے اچھا تم بھی تیاری کر لو۔ تو میں نے عرض کیا کیوں کہا جاتا ہے؟ تاکہ ان کے دل میں کوئی حسرت نہ رہے۔ اور صحابہ وہ جماعت ہیں جن کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جنہوں نے ایمان بھی رسول اللہ سے سیکھا ہے، عمل بھی رسول اللہ سے سیکھا ہے، جنہوں نے ایمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، قرآن پہ عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ اس لیے تینوں باتیں ان کی ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا یقین تھا؟ آج ہمیں نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم اللہ کے ساتھ نہیں ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ کیوں ہوں گے؟ وہ اللہ کے ساتھ تھے، اللہ ان کے ساتھ تھے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری بھی مدد کریں گے۔ تو اللہ کی مدد تھوڑی ہے، وہ تو اللہ کے دین کی خدمت ہے۔ ان آیات مقدسات میں رب العالمین نے ان چند باتوں کا جواب دیا، تو میں نے وہ کافی ساری باتیں دہرا دیں، کچھ رہ گئیں۔ اگلی بات، اللہ رب العالمین صحابہ کرام علیہ رضوان چونکہ تربیت ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی تھی، کچھ کے دلوں میں خیال آیا جب یہ افواہ پھیلی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اب پھر لڑائی کا کیا مقصد، جب جن کے لیے لڑ رہے تھے وہی شہید ہو گئے۔ رب العالمین نے فرمایا نہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تمہارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہیں گے، ایک نہ ایک دن جائیں گے۔ وہ تو تمہیں اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں قربانی کا سکھا رہے ہیں، اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تم نے اسی طرح ان کے راستے کو اپنانا ہے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانا ہے اور پھر قربان جائیں۔ صحابہ نے حضور کے مشن کو کیسے بڑھایا؟ حضور کے زمانے میں تو صرف دین حجاز تک محدود تھا اور صحابہ نے دنیا کے کونے کونے تک دین کو پہنچا دیا۔ یہ وہ تربیت تھی جو رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کی تھی۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات فرمائی وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، جب یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو بہت سارے دلوں میں کمزوری پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، چونکہ مسلمان جب مدینے میں رہتے تھے تو یہاں ان کے ساتھ پہلے مذہب کے لوگوں میں یہودی رہتے تھے،
یہاں یہودی رہتے تھے مذہبی لوگوں میں ان کے ساتھ، تو یہودیوں میں ان کے جو عالم ہیں ان کو ربی کہتے ہیں، اور جو بڑے فقیہ درجے کے ان کا بتن احبار کہتے ہیں۔ تو ربیون کثیر، بہت سے ربیوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ مل کے جہاد کیا، فما وہنوا لما اصابہم۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ نے ان کے علماء کے مقابلے میں عوام کو نہیں ذکر کیا، سارے صحابہ کو ذکر کیا ہے، جو سارے کے سارے ان ربیوں سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ ان کے صرف علماء ربی تھے، لیکن صحابہ کو ہر ایک کو اللہ نے اپنے قرب کا درجہ ان ربیوں سے زیادہ دیا ہے۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تین باتیں فرمائیں۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو انہیں کوئی تکلیف آئی اس پر پھر وہ دب نہیں گئے۔ تکلیف آئے تو بندہ کیا سوچتا ہے ان بس ہو گئی، نہیں، وما وہنوا، دبے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وما ضعفوا، سست بھی نہیں ہوئے، سست بھی نہیں ہوئے۔ وما استکانوا، اور ہارے بھی نہیں ہیں، ہار بھی نہیں مان لی۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ یحب الصابرین۔ تو تم نے بھی کام وہی کیا ہے، صحابہ کو یہ سمجھایا احد میں جو تم نے اب کام کیا ہے وہی کیا ہے۔ تو اس کی مثالیں، تو جب کہا جائے اس کی مثالیں پہلے بھی موجود ہیں تو بڑا یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں پہلے بڑے لوگوں جیسا عظیم انسان بن رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو تیسری بات، تین باتیں کہہ کر فرمایا واللہ یحب الصابرین، ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ تو اس وقت ثابت قدم کون رہے تھے؟ اور سے بولے بھائی، احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حملہ ہو گیا اور صحابہ آگے بڑھے اور حضور کا دفاع کیا تو ثابت قدم رہنے والے کون تھے؟ تو اللہ کے پسندیدہ پھر کون ہوں گے؟ وہی ہوں گے نا بھائی۔ واللہ یحب الصابرین وما کان قولہم۔ اب رب العالمین سمجھا رہے ہیں، یہ ہے تربیت۔ میں کہا کرتا ہوں جن کی تربیت اللہ کی، رسول اللہ کی نگرانی میں اللہ نے کی ہو، جن کی تربیت رسول اللہ کی نگرانی میں اللہ نے کی ہو، ان کا کیا مقام ہوگا؟ تین باتیں یہ، اور تین باتیں پھر فرمائی۔ وما کان قولہم الا ان قالوا، جب تھوڑی سی خطا ہوئی، سستی ہوئی، صحابہ کرام علیہ رضوان سے دو باتیں ہوئیں۔ جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے سمجھا اب جہاد ختم ہو گیا اور وہ اپنے اس مورچے سے ہٹ گئے، یہ بھی کوتاہی ہو گئی۔ اور اچانک جب حملہ ہوا تو سمجھ نہ آئی کہ ہوا کیا ہے، تو اس وقت بھگدڑ ہوئی، تو یہ بھی اللہ نے کہا یہ بھی تم سے کوتاہی ہوئی ہے، تمہیں حوصلہ رکھنا چاہیے تھا۔ تو پھر کیا فرمایا؟ تم دعا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو اور اپنے معاملے میں زیادتی کرنے کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے۔ کیا دعا کی؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کرنے کو بھی معاف فرما دے۔ دوسری بات، یہاں تین باتیں تھیں، تین دعائیں بھی۔ وثبت اقدامنا، ہمیں کافروں کے مقابلے میں دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ سب آمین کہہ دیجئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور تیسری دعا، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، مدد تو پہلے سے تیار ہے۔ ادھر سے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، مدد تو پہلے سے تیار ہے۔ ادھر ادھر ساتھ ساتھ آ جائیں، آگے قریب قریب آ جائیں سب طالب، آگے آئے۔ ہمت اور توکل کی کمی ہوتی ہے، اس لیے مدد جب ہمت باندھ لے اور توکل اللہ پر کر لے تو پھر مدد کا پکا اور سچا وعدہ ہے۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، کمزوری ہماری ہے، ہمیں ان وعدوں پر جس طرح یقین کر کے آگے بڑھنا چاہیے ایسے بڑھ نہیں رہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کافروں نے دیکھا کہ صحابہ تتر بتر ہو رہے ہیں اور انہوں نے حملہ کر دیا تو 12 بندے صرف آپ کے ساتھ تھے اس وقت، اور سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ جب کوئی تلوار آتی تو حضرت طلحہ اپنا ہاتھ آگے کرتے تھے، حضور پر حملہ ہوتا، تلوار جب کو مارتا حملہ آگے، کوئی نیزہ بھیجتا ایسے جب ہونے کے لیے تو فٹافٹ اپنا بازو اپنا ہاتھ آگے کرتے۔ اتنے تیر لگ گئے، اتنے نیزے لگ گئے، اتنی تلواریں لگ گئیں، سارا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ اس حال میں بھی پیچھے نہیں ہٹے،
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھا کہ حملہ زوردار ہو گیا تو آپ نے ایک سوال کیا، توجہ کریں گے، ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، صحابہ دعویٰ نہیں کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، من یشتری لنا نفسہ، حملہ ہوا ہے، کون اپنی جان کے، میری جان کے بدلے میں اپنی جان بیچتا ہے؟ میری جان کے بدلے میں اپنی جان کو کون بیچتا ہے؟ حضرت زیاد ابن سکن اور 6 انصاری آگے بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں کو پیچھے ہٹایا۔ حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اسنا میں گر پڑے اور باقی ابھی لڑ رہے تھے، سارے کے سارے ساتوں کے ساتوں شہید ہو گئے، پر حضور کا دفاع، آپ نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے جو میرا دفاع کریں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں۔ حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر وہاں پیچھے گر پڑے، حضور نے فرمایا ان کو قریب کر دو، تو زخمی کو کیا کرتے ہیں بھائی، گھسیٹا اور قریب کر دیا، تو وہ تھوڑے سے آگے کھنچ کے اور اپنا رخسار رسول اللہ کے قدموں پہ رکھا اور اسی حالت میں وفات آ گئی۔ نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی دل کی آرزو ہے، یہی دل کی حسرت، یہی دل کی آرزو ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا محبت ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑھ کر ان کے لیے کیا خوشی کا سما ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ نے قریب کیا اور رخسار آپ کے قدموں پہ رکھ کر اس حال میں وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی جانشاری کی بات کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے اوپر چڑھنے لگے تو پہاڑی اونچی جگہ تھی، چڑھ نہ سکے ذوف کی وجہ سے، تو حضرت طلحہ لیٹے ایسے جیسے ہم سجدے میں جاتے ہیں، حضرت طلحہ ایسے سجدے کی حالت میں ہوئے، حضور نے اپنا پاؤں ان کی کمر پر رکھا۔ ذرا تصور کریں، صحابہ کا ایمان تولنے والے، ذرا تصور کریں کون سا پیمانہ ہے تیرے پاس، دشمن حملہ آور ہیں اور وہ حضور کے لیے لیٹ رہے ہیں، آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا اور چڑھ نہیں پا رہے تھے، پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جسم مبارک کو پکڑ کے اٹھایا اور حضرت طلحہ کے اوپر حضور کھڑے ہو کر پہاڑ کی اسے سے پچھڑ کے، اس دوران آپ تھوڑا سا جب پیچھے ہٹے تو آپ گر گئے اور آپ کا خود مبارک آپ کے سر مبارک میں پھنس گیا گرنے کی وجہ سے۔ ذرا تصور کریں دین کے لیے حضور کی قربانیاں۔ اللہ اکبر۔ عتبہ ایک کافر ہے جو حضرت سعد بن ابی وقاص کا چھوٹا بھائی تھا، اس نے پتھر مارا، حضور کے نیچے کے دانت شہید ہو گئے۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں زندگی میں کسی کے قتل کا اتنا حریص نہیں رہا جتنا اپنے بھائی کے قتل کا حریص رہا کہ میں حضور کا بدلہ ایسے لوں۔ اللہ اکبر۔ حضور کا بدلہ کیسے لوں؟ اپنے سگے بھائی کو مار کر بدلہ لوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پتھر قمیہ نے مارا اور اس نے کہا میں قمیہ ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سے چہرے مبارک پر زخم آیا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہیں حضرت مالک بن سنان، اب وہ کڑیاں جب اندر پھنسیں تو خون تیزی سے بہنے لگا۔ حضرت مالک بن سنان آگے بڑھے اور اپنا منہ رکھا اور وہ خون چوس لیا۔ تم ان کے ایمان کو ناپتے ہو یار۔ حضور کا خون چوس لیا۔ باپ نے فرمایا اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے، اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے۔ میرے پیاروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی اور صحابہ نے حضور سے محبت کا وہ جذبہ پیش کیا جس کو حدیث پاک میں آتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک سارے جہان سے زیادہ محبت میرے ساتھ نہ ہو جائے ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو صحابہ میں ہر ایک، وہ مرد تھا یا عورت، وہ بوڑھا تھا یا جوان، وہ بچہ تھا یا بچی، ان کو حضور سے وہ محبت تھی جو اپنے ماں باپ بہن بھائی کسی اور سے محبت ہے۔ تو اتنا ایمان کی تکمیل کے بعد آج کا مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، ان کو پتہ نہیں کس ایمان کے پیمانے میں ترازو میں ان کے ایمان کو ناپنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے چند باتیں فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فآتاہم اللہ ثواب الدنیا
وحسن ثواب الآخرہ. 3 باتیں 3 دعائیں ہیں، 3 باتیں 3 دعائیں. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ. اللہ نے ان کو دنیا کا بھی بدلہ دیا، آخرت کا بہترین بدلہ عطا فرمایا. واللہ یحب المحسنین. اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے. ان کی توفیق سے نہیں ہے. پھر ایمان والوں سے گفتگو فرمائے یا ایھا الذین آمنوا. ہم بھی ایمان والے ہیں نا، کہو الحمدللہ، سب کو الحمدللہ. تو اس وقت قرآن اگر پڑھا جا رہا ہے تو ایمان والوں سے اللہ کی بات خطاب ہے، تو کیسے ہو رہا ہے؟ ہم سے ہو رہا ہے. ہم کتنے گناہ گار ہیں تو ایمان والے نا بھی. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا. اے ایمان والو اگر تم کافروں کا کہا مانو گے. کافروں کا کہا نہیں ماننا، اگر تم مانو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. وہ تمہیں ایمان سے الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے. مولا یہ بڑے طاقت والے ہیں، ساری دنیا امریکہ سے ڈرتی ہے. ایسے ہی ہے یہی ہے. ساری دنیا کے حکمران بھی ڈرتے ہیں، ساری دنیا کے طاقت والے بھی ڈرتے ہیں. میرے رب فرماتے ہیں بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. اللہ تمہارا حمایتی ہے، وہی بہترین مددگار ہے. یا اللہ اسلحہ بڑا ہے، فوج بڑی ہے، وسائل بڑے ہیں. یہی خیال آتا ہے نا بندے کے دل میں. رب العالمین نے ایمان والوں کی تسلی کرائی. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا. ذرا تم ٹکراؤ تو صحیح، ہم تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیں گے. ہم تمہارا رعب، لیکن میری نماز سے، تسبیح سے، سجدے سے رعب نہیں آئے گا. کیسے آئے گا پتہ؟ کیسے آئے گا رعب؟ زور سے بولے. کیسے آئے گا؟ کچھ نہیں، تھوڑے تے پرچہ نہیں ہوتا، میرے تے ہوئے گا. رعب کافروں پر کیسے آئے گا؟ جہاد سے آئے گا. جب مجاہد نکلتا ہے تو وہ کس کے راستے پہ چل رہا ہے؟ وہ رسول اللہ کے راستے پر چل رہا ہے. اور میرے حبیب نے فرمایا مجھے اللہ نے کچھ صفات دی ہیں جو اور نبیوں کو نہیں دی، اور ان میں پہلی صفت یہ ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. کافر 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے، میرا رعب اس کے دل پر چھا جاتا ہے. اسی طرح مومن جب رسول اللہ کی اس ادا پر نکلتا ہے تو وہ نسبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے رب العالمین ہم سے فرما رہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا. کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ مریں گے تو کہاں جائیں گی؟ تم مرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ اللہ تسلی دے رہا ہے. وہ مرے تو کہاں جائیں گے؟ جب وہ تمہارے مقابلے میں جہنم میں جانے کے لیے لڑ رہے ہیں تو تم جنت کے لیے کیوں نہیں لڑ سکتے؟ حضرت عمر نے حدیبیہ کے وقت یہی جملہ کہا تھا حضرت ابوبکر سے. یہ ہم نے کیسی سلو کر لی ہے؟ کیا ہم نے جان بچائی ہے سلو کر کے؟ جذبے والے تھے نا. یہ کیسی سلو کر لی ہم نے؟ انہوں نے کہا عمر وہ نبی ہیں، حضور نے جو کیا ہے ٹھیک کیا، وہ نبی ہیں. حضرت عمر نے ابھی تسلی نہیں ہے. ابوبکر یہ بتا اگر وہ مارے جاتے تو جہنم میں نہ جاتے؟ اقتلاہم فی النار وقتلانا فی الجنہ. اور ہم مارے جاتے تو جنت میں جاتے، تو ہماری اور طلب ہی کیا ہے؟ اللہ ہماری بھی طلب یہی بنا دے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب. انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان